درس قرآن کا 489 سبق لفظی ترجمہ اور مختصر تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے چھوٹا سا درس سماعت فرمائیے۔ پارہ نمبر 9، آیت نمبر 157، فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ وہ لوگ کہ جو پیروی کرتے ہیں رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو نبی ہے ان پڑھ، وہ جو پاتے ہیں اس کو لکھا ہوا نزدیک اپنے بیچ تورات کے اور انجیل کے۔ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، حکم کرتا ہے ان کو ساتھ بھلائی کے اور منع کرتا ہے ان کو برے کاموں سے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور حلال کرتا ہے واسطے ان کے پاکیزہ چیزیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حرام کرتا ہے اوپر ان کے ناپاک چیزیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول کی، جو نبی ہے ان پڑھا ہے، وہ جو پاتے ہیں اس کو، جو اس کا ذکر اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ یہود و نصارہ میں سے بھی کچھ اسلام لے آئے تھے، تورات کو بھی مانتے تھے، ان کتابوں کو بھی مانتے تھے، اور جو ہے نبی کی بھی پیروی کرتے تھے۔ اس نبی کا وہ جو ہے ذکر اپنی کتابوں میں تورات انجیل میں جو پہلے اتری موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر، اس میں اس نبی رسول کا جو ہے جو امی تھا اس کا جو ہے ذکر جو ہے اپنی کتابوں میں جو ہے پاتے تھے۔ تو یہ جو ہے نبی جو ہے اس کا بتایا کہ یہ حکم کرتا ہے ان کو جو ہے بھلائی کا، اچھے کام کرنے کا، نماز روزہ زکوٰۃ، سود سے پرہیزگاری، جھوٹ سے، شراب جوئے سے، پردے سے کی پابندی، اس کا وہ حکم کرتا ہے۔ اور برے کام جو ہے جوا، شراب، پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم کرتا ہے۔ جو ہے انہوں نے اپنی جو ہے کچھ جو ہے ایسی چیزیں تھیں انہوں نے خود جو ہے اپنے اوپر حرام کر دی تھی اپنے گناہوں کے سبب۔ یہ طیب چیزیں تھیں، اونٹ کا گوشت اور چربیاں وغیرہ جانوروں کی، یہ حلال تھیں۔ تو اب یہ جو ہے نبی جو ہے تم پر یہ حلال کرتا ہے، اور جن ناپاک چیزوں کو انہوں نے حلال قرار دے رکھا تھا، جیسے سور کا گوشت اور شراب وغیرہ، وہ انہیں حرام قرار دیتا ہے۔ جب بھی شراب کا حکم آیا تو جو ہے لوگوں نے اسی وقت مٹکے جو ہے توڑ دی، اور ساری مدینے کی گلیاں جو ہے شراب سے جو ہے بھر گئیں۔ صحابہ کرام جب بھی کوئی حکم آتا اسی وقت اسے جو ہے اسی پل، اسی سیکنڈ میں جو ہے اللہ کا حکم بجا لاتے۔
تو امی کہا گیا لقب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اسی لیے امی کہا گیا کہ وہ جو کہتے تھے کہ ایمان نہیں لاتے تھے کفار مکہ اور قریش مکہ اور مشرکین منافقین، وہ جو کہتے تھے کہ اپنے پاس سے ہی اگر امی نہ ہوتے تو وہ یہ کہتے کہ اسے اپنے پاس سے اس نے لکھ لیا ہے. جیسے کہ امی تھے وہ اس سے بھی گواہی ملتی ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام جب آپ غار حرا پہ جو ہے تنہائیوں میں جو ہے تو شاہانہ لے جاتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو ادھر ہی جو گزارتے تھے اپنے دن رات، تو ادھر ہی فرشتہ اترا اور اس نے کہا کہ اقرا پڑھیے. آپ نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر دوسری تیسری دفعہ بھی ایسے ہی اس نے فرشتے نے دہرایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو فرشتے نے ان کو اپنے سینے کے ساتھ زور سے پنچا، تو پھر انہوں نے جو ہے اقرا پڑھا، جو اقرا پہلی وحی جو نازل ہوئی 5 آیات، اقرا بسم ربک الذی. تو یہ اسی لیے امی کہا گیا کہ یہ نہ کہیں کہ اس نے خود گاڑ لیا ہے، خود ہی لکھ لیا ہے. لیکن آپ کا یہ ان پڑھ ہونے کے باوجود بھی، امی ہونے کے باوجود بھی آپ میں کمال علم پایا جاتا ہے، وہ آپ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. چنانچہ علوم نبوت جو احادیث کی شکل میں موجود ہیں، ان کو پڑھ کر عرب جیسی ان پڑھ قوم دنیا کی انتہائی تعلیم یافتہ اور مہذب ترین قوموں کی رہنما بن گئی. پھر آگے فرمایا وَيَسْنَعُ، یہ بھی اہم موضوع ہے جس نے دین سے لوگوں کو دور کر دیا ہے عالموں کی سختی کی وجہ سے. یہ صرف اسی وقت نہیں تھا تورات انجیل میں، اب اس سے بڑھ کے ہے. عالم ہی جو ہے میں نے جو ہے اپنی زندگی کا نچوڑ نکالا ہے. زیادہ جو ہے ماں باپ بھی ہیں اس چیز کے کہ جو اپنے بچوں کو سٹارٹنگ میں ہی جو ہے دین کا بیج نہیں بوتے ان کے ذہنوں میں. جیسے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ، ان کا لقب ہی شکر پڑ گیا. ان کی والدہ جو ہے بچپن سے ہی جب بھی ہو سنبھالا تو شکر کا لالچ دے کر نماز پڑھاتی تھی. کیا ہم نے اپنے بچے کے ذہن میں یہ بیج بویا ہے؟ میں تو آج یہ دیکھتی ہوں موبائل پکڑایا ہوا ہے، گیمیں چل رہی ہیں، بچوں کو اسلام کا بیج بونے کی بجائے کوئی آیات ان میں جو موبائل بھی دے دیے ہیں، تو کوئی آیات کوئی نعت شریف وہ جو ہے اسے کلچر دے کہ یہ ہمارا دین ہے، وہ بیج بوئے. جیسے کہ بابا فرید شکر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ولیہ تھی، انہوں نے ولیہ بن کر جو ہے نامرد بچے پیدا کیے جو آج بھی ان کا نام ولیوں کی صف میں ہے. ان کا نام امر ہو گئے جنہوں نے یہ جو ہے دین کے لیے خدمات انجام دیں. تو کیا ہم اپنے بچے میں یہ ایسے کردار ادا کر رہے ہیں؟ اپنے بچے کو اس طرف دین کی طرف لا کر فرمایا وَجَسْنَا عَنْهُمْ، اور رکھتا ہے ان سے. یا ہم نے یہ انداز دین میں اپنایا ہے کہ ایسے پیار و محبت سے ہم بچے بچیوں کو اس دین کی طرف لائیں. سختیاں آپ کو ادھر ہی اب بتاتی ہوں عالموں کی جو میرے ساتھ پیش آئیں جب میں نے اس قدم رکھا، یہ تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا. دیکھ کر کے بچے بچیاں گمراہ ہو رہے ہیں، اسٹار پلس لگا ہوا ہے، ہر گھر سے آواز آ رہی ہے جو ہے ان کے عبادت کی، ان کے بت کی جو ہے ہمارے گھر کے زینت بنے ہوئے ہیں. دل کام جاتا تھا دیکھ کر. تو پھر یہی دیکھ کر 4 باتیں
جو ہے دیکھ کر اس میں قدم رکھا۔ کارٹون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس رسالت یہ دیکھا ہماروں میں پڑا، ایک یہ پوائنٹ ہے۔ دوسرا ادھر ہی ریلے ریس ہوئی، بچیوں کو نکلے ڈال کر بغیر دوپٹے کو دوڑایا گیا۔ ادھر کے عالم تھے، انہوں نے سٹیپ لیا، اللہ انہیں بخشش، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ 2 اور 3 یہی جو ہے تیسرا یہی جو گھر میں سٹار پلس بچے بچیاں وہی گنگرا رہی ہیں، وہی جو ہے کیا کیا نام ہے ان کے اس چیز کا، تو وہ چل رہا ہے۔ اور جو ہے ہمارے گھروں میں جو ہے بت کی تصویریں آ رہی ہیں، بندے ماترم جو ہے ان کا لگا ہوا ہے، اور بچے جو ہے اپنا دین بلاتے جا رہے ہیں اور وہ دین جو ہے اپناتے جا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھا، یہ 4 باتیں دیکھ کر ہوتی۔ چوتھا یہ کہ ایک ماں جو ہے سٹار پلس یا کوئی ٹی وی یا فلموں کے ڈراموں میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کے 4 بچے بچیاں اس کے پھر رہے ہیں، تو وہ دین آنجا چل کر جو ہے اپنی زندگی میں کیا دین لے کر جائیں گی، اگلے گھر جائیں گی۔ تو ماں کا رہی ہے اور بیٹی سارا دن بیٹھی ہوئی ہے، یہی دیکھ رہی ہے۔ تو مائیں جو ہے اپنے بچیوں کو قرآن ترجمے سے پڑھائیں، یہ ہم نے جو ہے قدم اٹھایا۔ اور 7 دعاؤں کا سلسلہ مدرسہ کھول کر عملی جو ہے بچوں کا دعاؤں کا سلسلہ بھی رکھا کہ بچے جو ہے سیڑھیاں، جب بھی ماؤں کو کہا کہ سیڑھیاں اترنے کی، اور جدھر بھی بیٹھے محفل میں کہا کہ بچوں کو یہ سکھائیں سیڑھیاں اترنے کی چڑھنے کی۔ جب یہ سلسلہ سٹار پلس کا چلا ہوا تھا، بچے دین بھولتے جا رہے تھے، وہی جو ہے چل رہا تھا، دل کام جاتا تھا۔ بت پرستی جو ہے ہمارے گھروں میں، جسے مٹانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو وہی 360 بت کعبہ شریف سے جو ہے کلا قلم کیے، وہی بت پرستی جو ہے ہمارے گھروں کی زینت بن گئی۔ تو دل کام جاتا تھا، جدھر بھی تقریر کی مدرسے میں وہ لوگ ڈر گئے، اور انہوں نے جو ہے کیبلیں جو ہے کٹوا دی اپنے گھروں سے جا کر، کہ دل کام جاتا ہے یہ دیکھ کر سین جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا بت پرستی، وہی ہمارے گھروں کی زینت بنی ہوئی ہے۔ تو یہ 4 سٹیپ دیکھ کر اس دین تبلیغ میں آیا، حالانکہ جو ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں برکت ڈالے۔ تو یہ ہے کہ عالم سے بات کی، یہ ہے کہ وَجَازَهُمْ عَنْهُمْ اِصْدَامُ وَأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور اتار رکھتا ہے ان سے بوجھ ان کے اور توق جو تھے اوپر ان کے، مطلب کہ جو ان کے عالم تھے انہوں نے جو ہے ان پر حدثاتیہ پابندیاں لگا کر دین میں تنگیاں پیدا کر رکھی تھیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پابندیوں کو توڑ کر دین میں آسانیاں پیدا کی۔ ان سہولت آسانیوں کا حدیث میں ذکر ہے جو خاص طور پر اسلام نے امت محمدیہ کو خاص طور پر حاصل ہوئی ہیں۔ لیکن آج کے جو ہمارے عالم ہیں انہوں نے، میں نے جب اس میں قدم رکھا، یہ 4 باتیں دیکھ کر تبلیغ میں قدم رکھا کہ گمراہی بہت پھیل رہی ہے، بچیاں بھی گمراہ ہو رہی ہیں، تو اس وقت بہرحال بچیوں نے یہ سر سے سرک کیا تھا، دوپٹہ گلوں میں آ گیا تھا، یہاں ہے تھا دوپٹے کا رواج، کندھوں پہ یا جدھر بھی ہے گلوں میں دوپٹے کا رواج تھا، سروں پہ بھی۔ جب یہ میں اس کا ذکر کر رہی ہوں، عالموں سے بھی کہا کہ نرمیاں کریں، تو انہوں نے آگے سے یہی جواب دیا کہ ہم نے تو اپنے وتیرہ نہیں بدلنا، جاتی بھاگتی ہیں تو بھاگیں۔ یہی الفاظ تھے ایک عالم کے ساتھ مقامی، ایسے ہی میں نے بات کی کہ میں نے جب اس میں قدم رکھا ہے تبلیغ میں، تو بچے بچیوں کو، ماؤں کو کہا ہے کہ اپنی بچیوں کو ترجمہ پڑھائیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ بہت سختی عالمیں کرتی ہیں بچیوں پہ، تو وہ جو ہے ہماری بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے، جیسے وہ حلیے بنا لیتے ہیں۔ تو یہ بالکل حقیقت ہے، اس بات میں بہت ہی
حقیقت ہے۔ تو یہ جو موضوع بھی آج اس کا یہی چلا تھا، عالموں نے جو ہے بڑا کردار ادا کیا ہے سختیاں کر کے دین میں، اور اپنے پاس سے ہی اس میں بچیوں پہ پارلر نہیں جانا، چوڑیاں نہیں پہننی، کپڑے نہیں پہننے۔ میں نے خود ایک عالمہ کی جو ہے یہ ایسے ہی تقریر سنی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پردے کی حدود میں ہر زیب و زینت کا حکم دیا ہے۔ میرا تو دل خراب ہو جاتا ہے جب ایک شادی شدہ لڑکی کو دیکھتی ہوں کہ اس نے جس سادگی، ایسی سادگی کا حکم نہیں دیا اپنے جو ہے شوہر کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دو جو ہے قصے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جنگ میں بھی وہ جو ہے زیب و زینت انہوں نے اپنے شوہر کے لیے کی۔ تو جب جو ہے ان کا کجاوا اٹھایا گیا تو وہ خالی ہی لے گئے، ان کا ہار ادھر ٹوٹ گیا، ڈھونڈنے میں دیر ہو گئی، رفع حاجت کے لیے گئی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے، اپنی بہن کا ہار خود بھی نہیں، گھر سے ہی نہیں، گھر میں ہوتے سوتے ہوئے انہوں نے پہننا اوڑھنا بچیوں کا، عورتوں کا، سب کا بند کر رکھا ہے عالموں نے۔ تو دوسرا یہ واقعہ کہ ایک 3 شخص سے انہوں نے جرا زندگی کی قسمیں کھا لی، بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، گوشت نہیں کھاؤں گا۔ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو پھر کہا کہ میں گوشت بھی کھاتا ہوں، بیویوں سے تعلق بھی رکھتا ہوں، اور ساتھ جو ہے عبادتیں بھی کرتا ہوں، تہجد بھی ادا کرتا ہوں، مشقتیں بھی ساری رات اٹھاتا ہوں اس کی جو ہے عبادت کی، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے۔ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ تم نے کیا اپنا حلیہ بنا رکھا ہے، تم جو ہے شوہر والی ہو؟ کہا کہ میرے شوہر نے جو ہے قسم کھا رکھی ہے، مجرد زندگی کی طرف پڑ گیا ہے، جنگلوں میں نکل گیا ہے کہ قسم کھا رکھی ہے بیوی سے تعلق نہیں رکھنا، گوشت نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا۔ تو پھر یہ بھی باتیں جو ہے آتی ہیں یاد کہ زیب و زینت جو عورت کے لیے اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت جو ہے حرام نہیں ہے، اس کا جو ہے دین میں جو ہے بہت ہی جو گنجائش نکلتی ہے۔ تو یہ ہے کہ عالموں نے جو ہے یہی جو ہے کوئی بھی راضی نہ ہوئی ترجمہ قرآن پڑھانے کے لیے، جب دیکھا کہ ایک بچی سارا دن یہ سٹار پلس کے آگے بیٹھی ہوئی ہے تو وہ کیا، میں نے یہ سارا جب دیکھے پارٹ ان چیزوں کے تو تبلیغ کی طرف آئی، تو ساتھ اس کا عملی بھی جو ہے کام کیے اس کے لیے کہ ایک بچی سارا دن بیٹھی رہے گی تو جائے گی اگلے گھر، اپنے بچوں کو پھر وہ کیا درس دین کا دے گی، خود یہ جو ہے ڈراموں کا، فلموں کا لے کر گئی ہے، اور ایک ماں جو 4 بچوں کو چھوٹے بھیج رہے ہیں وہ دین کیا اثر لیں گے۔ تو اسی لیے یہ دعاؤں کا سلسلہ ہم نے رکھا، مدرسہ کھول کر عملی دین کی کو تقویت دی کہ اور ساتھ جدھر بھی محفل مجلس میں گئے عورتوں کو کہا کہ سیڑھیاں اترنے کی چڑھنے کی بچوں کو، اور دیکھیں اتنی دین کی اتنا بد نصیبی ہے کہ عورتوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سیڑھیاں چڑھنے کی کیا دعا ہے اور اترنے کی کیا دعا ہے، کیونکہ وہ نعت شریف کی صرف محفلیں ہوتی تھی، اس میں قرآن پاک کی تعلیم نہیں بتائی جاتی تھی عورتوں کو۔ تو اس لیے ہم نے یہ سلسلہ رکھا کہ نعت شریف ہو بھی تو ساتھ جو ہے قرآن ضرور سنانا ہے محفل میں۔ تو جو مجلسیں جن کے گھر صرف نعت شریف کی ہوتی تھی، ان عورتوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں سیڑھیاں کیا اترنے کی اور چڑھنے کی، یہ تو دور کی بات ہے، واش روم کی وہ تو مشکل دعا ہے، دودھ کی بھی مشکل دعا ہے۔ اذان کے جواب دینا بھی بچوں کو سکھلایا مدرسے میں۔ تو جو ہے کھانا کھانے کی دعا بھول جائیں، بسم اللہ پڑھنا تو پھر کیا پڑھنا ہے بھول جائیں۔
ہر دعائیں بچوں کو عملی کام کیے ہم نے دین کو تقویت دینے کے لیے. جو گمراہی جو ہے پھیل گئی تھی بچے بچیوں میں، دین بھولتے جا رہے تھے، تو اب بھی موبائل اسٹار پلس چاہے ختم ہو گیا فلمیں جو وہ جو ہے سلسلہ، لیکن اب موبائل کا چل رہا ہے. بچے جو ہے اسی میں ڈوبے رہتے ہیں، جو گیمیں چلتی ہیں، نہ انہیں دین کا پتہ ہے نہ دنیا کا پتہ ہے، بس اسی موبائل میں ڈوبے ہوئے ہیں. ساتھ اپنے آنکھوں کا کباڑہ کر رہے ہیں، اور ساتھ اپنے کہ دین دنیا کا ہی نہیں پتہ کہ ہمارا دین کیا ہے. مائیں جو ہے کردار ولیہ کا ادا کریں کہ پہلے ہی جو ہے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جو ہے عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جیسی والدہ کا دین کا کردار ادا کریں. ان سے حاجتیں مانگنے کی بجائے ان جیسے کردار ادا کریں کہ یہ کیسا کردار نبھار کرے جی ان کے بچے جو ہے ولی بنے، نامور ولی بنے. کس وجہ سے بنے کہ ماؤں نے یہ کردار ادا کیا. ایک جھوٹ کی نصیحت کی تھی، بچہ جب دین کی تعلیم کے لیے بھیجا تو کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا. بچے کے پیسے جا رہے ہیں، حالانکہ اتنا بچوں کو لالچ ہوتا ہے پیسوں کا، لیکن دیکھیں اللہ نے جو ہے ماؤں نے تربیت ہی ایسی کی تھی، نہ تو پیسے کا لالچ اور نہ ہی جو ہے اس چیز کا غم کہ اگر سچ بولا تو میرا پیسہ جاتا رہے گا، نہ ہی اس چیز کا غم. تو ایسی ماؤں نے دین کو تقویت دینے کے لیے اللہ کی ولیہ بن کر کردار ادا کیے. تو جو انہوں نے ٹرے میں سجا کر ان کے بچوں نے ولی بن کر ہمیں دین دیا. اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. تو جو ہے سارا اس نے ڈاکو کا کنبہ جو ہے قبیلہ جو ہے ہدایت یافتہ ایک بچے نے بنا دیا، حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے. ماں نے جو تربیت دی تھی، ماں کی تربیتیں بہت معنی رکھتی ہیں. پل پل پہ قدم قدم پہ ہماری ماؤں نے بھی، ہمارے والد نے بھی، ہماری دادی صاحبہ بھی، مرحومہ نے بھی جو ہے ہمیں پل پل قدم قدم پہ ہمیں جو ہے ہر چیز سکھائی اور جو ہے اس کی تربیت کی، دین کی بھی اور دنیا کی بھی. تو یہ ہے اس جو ہے لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے. بچے کی دینی تعلیم کی پل پل اس کا نہ قدم قدم پہ بچے کو یہ ذہن نشین کرواتے رہنا چاہیے کہ ہمارا جو ہے کیا دین ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے. بچے کو ذہن میں جو ہے چھوٹے ہوتے بٹھا دے. میں نے ایک مظاہرہ میں یاد آ گیا اپنی زندگی میں کہ جو ہے دیکھا کہ موبائل سے ڈانس لگا کر چھوٹی بچی کو جو ہے غالباً 3 سال کی ہوگی یا 2 سال کی، تو اسے جو ہے اس کی پھوپھی جو ہے اسے سکھا رہی تھی ڈانس. تو یہ جو ہے ہمارا دین نہیں ہے، یہ کلچر ان کا ہے جو ہے یہود ہے، یہ ان کا کلچر ہے. وہ ڈانس بچپن میں ہی سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو، کافروں کا ہے. ہمارا یہ جو ہے نہیں ہے کلچر، یہ دین میں شامل نہیں ہے کہ ہم بچوں کو بچپن میں ہی ڈانس سکھائیں. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین لائے، حالانکہ انہوں نے سان دین کر دیا تھا، تو ہم اس طرف آئیں تو پھر عالموں نے جو ہے سختیاں کی. اب موضوع کی طرف آئیں کہ یہ جو موضوع چل رہا ہے کہ اتار رکھتا ہے ان سے بوجھ، اور جو توق تھے اوپر ان کے عالموں نے جو ڈال رکھے تھے بوجھ ان پہ. تو یہی میں نے جو ہے دوپٹے کا لکھا، ساتھ عالموں کے متعلق میں نے شو نہ کیا، صرف دوپٹے کا ہی شو کیا ہے. ساتھ میں نے دونوں ہی موضوع لکھے تھے کہ کیا وجہ بنی ہے بچیوں نے دوپٹے اتار دیے ہیں. پریشانی ہو گئی کہ جو ہے ود آؤٹ دوپٹہ ہو گئی ہیں.
تو پھر اس وجہ سے جو ہے یہ جو موبائل کا سلسلہ ہے دوپٹے سے شروع کیا گیا کہ یہ جو ہے پہنچتا ہے ہر طرف، ایک مدرسہ محدود مقام پہ ہوتا ہے، یہاں جو لکھوں گی تو وہ بھی محدود مقام پہ ہوگا، تو یہ جو ہے اسی لیے کہا کہ یہ تو آل ورلڈ جائے گا دوپٹہ جو ہے ود آؤٹ ہمارے بچے بچیاں ہو گئے اپنے اللہ کے جو ہے فرمان سے ہٹ گئی ہیں۔ تو یہ جو ہے عالموں نے سختیاں جو ہے ڈال رکھی ہیں، یہی میں نے اس جو مخالف دوپٹے کے کالم دوسرا لکھا ہوا ہے وہ جو ہے میں کہتی تھی نکالوں، لیکن تھوڑی لاپرواہی ہو گئی ہے کہ وہ رکھوں گی سامنے، تو ساتھ ساتھ وہ بھی آج شو کر دوں گی کہ اس میں میں نے لکھا کہ ایک ماں جو ہے، یہ بابا فرید گنج شکر کا ہی شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ہی لکھا کہ ان کی ماں نے کیسے لالچ دے کر جو ہے یہ دین جو ہے کے بیچ بوئے، تو ایسے ہی عالموں کو بھی چاہیے کہ دین کے جو ہے بیج جو ہے پیار و محبت سے جو ہے میانہ روی میں وہ جب ترجمہ پڑھیں گی تو وہ اسے اپنا لیں گی، تو جو ہے کچھ نہ کچھ تو قرآن سے لیں گی نا، جب اس طرف آئیں گی تو سختیاں ان پہ نہ کریں، یہ کرو پردہ کرو، وہ کرو وہ کرو وہ کرو وہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ پہنو، وہ نہ پہنو، یہ کرو ایسے ویسے کرو، تو یہ دین بالکل ہی دنیا چھوڑ دو۔ تو یہ عالموں نے آج کل یہ حقیقت ہے، عالموں نے جو ہے یہود و نصارہ سے زیادہ سختیاں کر کے بچے بچیوں کو، جب میں نے یہ بات عالم سے کی تھی کہ ایسے میانہ روی کا دین جو ہے کریں، بچیاں جو کرتی ہیں انہیں تھوڑا کرنے دے، تو وہ اس طرف آ ہی نہیں رہی، مائیں لا ہی نہیں رہی، تو انہوں نے کہا ہم نے تو ادھر ہی ڈٹے رہنا، دوڑتی ہیں تو دوڑیں۔ تو پھر آج یہ دیکھ لیں، آج ود آؤٹ دوپٹہ ہو گئی، اس وقت ود آؤٹ دوپٹہ نہیں تھی، دوپٹہ ہے تھا، چاہے گلوں میں تھا چاہے سروں پہ تھا، بہرحال دوپٹہ ہے تھا اس وقت جب کہ یہ میں بات کر رہی ہوں، جب قدم رکھا اس میں۔ تو سلسلہ رکھا بچوں کا، دعاؤں کا کہ پڑھنے کی، واش روم جانے کی، نکلنے کی، اذان کا جواب دینا، بچوں کو سکھلایا، پانی پینے کی دعا سکھلائی، بیٹھ کر پینا ہے، ایسے ہی ساری دعائیں جو ہے اس کا سلسلہ رکھا، ساتھ ساتھ جس محفل میں بیٹھے ادھر بھی کہا کہ یہ سلسلہ چاہ رہا ہے، بچے دین سے دور ہو رہے ہیں، کہ یہ دعاؤں کا سلسلہ بچوں کو رکھو تاکہ بچوں کو پتہ چلے ہمارا یہ دین ہے، یہ عملی ہم نے سٹیپ لیے دین کو تقویت دینے کے لیے۔ تو پھر جو ہے یہ آج کا تک یہ سلسلہ چلا ہوا ہے، ہم نے یہ کہہ رہے ہیں کہ دوپٹہ اوڑھ لو دوپٹہ، یہ بہت ہی جو ہے اس کے جو ہے منفی نتائج نکلیں گے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے معافیاں دے، رحم کرے ہم پر۔ تو یہ جو ہے میں نے یہ اس کالم میں دوپٹے کے مخالف جو لکھا کہ عالم بھی اس کا ہاتھ ہے، دین دوڑائی ہوئی ہیں بچیاں، دوڑ کے پھر من مانیاں کر رہی ہیں، اب قرآن کی طرف دین کی طرف آتی تو کچھ کم من مانیاں کرتی، تو یہ بچے بچیاں کوکے بالیاں پہن کر، یہ داڑیاں ود آؤٹ، تو شلواریں چاہنوں سے نیچے اور بچیوں کی اوپر، تو یہ سارا کچھ جو ہے سختیوں میں دین کی وجہ سے بھی ہوا ہے۔ تو عالموں کو چاہیے کہ پابندیاں سختیاں اتنی نہ کریں، پڑھاتے جائیں انہیں ترجمہ قرآن، خود ہی وہ پڑھ کے جو ہے اس میں پابند ہو جائیں گی، دین کی پردے کی بھی ہو جائیں گی، انہیں چلاتے رہیں ایسے ہی میانہ روی میں چلاتے رہیں، آزادی تھوڑی دے کر تھوڑا تو میانہ روی میں، تو پھر انشاءاللہ وہ ضرور جو ہے پردے میں بھی آ جائیں گی، دوپٹہ لیتی ہیں چار میں جو ہے۔ اب تو میں کہتی ہوں کہ یہ جو ایک جو ہے عورت جس نے پورا
شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، وہ غنیمت پردہ میں تو سمجھتی ہوں وہ سکون ہوتا ہے دیکھ کر، جو کہ اتنا مختصر لباس ہماری بچیوں نے پہن لیا ہے، جب میڈیا میں دیکھتے ہیں انہیں جو ہے حیا شرم ہی نہیں کہ ہم جو ہے ایک خود ہی گناہ گار نہیں ہو رہی، جو ہم جو یہ عمل دے رہی ہیں فحشی کا، بے حیائی کا، تو یہ جو اپنائے گا ہمیں ہی اس کا جو ہے وبال پہنچنا ہے برائی کا۔ جو نیکی میڈیا میں پھیلائی جائے گی، جو نیکی اپنائے گا وہ اس کا بھی ثواب اسے پہنچے گا۔ تو بہرحال جو ہے بہت ہی لمبا آج کا موضوع ہو گیا ہے، تو یہ جو ہے ضروری بھی تھا کہ عالم جو ہے اپنا جو ہے میانہ روی رکھیں ان کی سختیوں کی وجہ سے۔ اور ایک اور میں نے کالم لکھا ہوا ہے، اسے بھی شو نہیں کیا، کہ گلاب ہم جو ہے پھول گلاب کے زندگی میں حرام کا ہم نے کر رکھے ہیں اپنے اوپر، ہم نے بچیوں پہ زیب و زینت نہیں عالموں نے کہ کریں، تو یہ گلاب جو ہے ہم اپنے مردوں پہ ڈالتے ہیں۔ یہ بھی میں نے کالم اپنا شو نہیں یہ بھی کیا، اسی وجہ سے کہ عالم جو ہے ان کی عزت رہتی رہے۔ لیکن یہ موضوع آج آیا ہے، یہ ضروری ہے کہ عالم نے ہی جو ہے قدار بہت زیادہ ہے کہ انہوں نے جو ہے سختیاں کر کے دین میں مشکل دین بنا کے جو ہے امت محمدیہ کو دین سے دوڑایا ہوا ہے۔ تو یہ ہے کہ آسانیاں کریں دین میں، عالم آسانیاں کریں جو ہے آسانیاں کریں، سختیاں نہ بچیوں پہ کریں، انہیں جو ہے میانہ روی میں جو ہے یہ اپنا سلسلہ دین کا عالم رکھیں۔ انہوں نے بہت ہی کردار ادا کیا یہود و نصارہ سے زیادہ، بچیوں کو، عورتوں کو جو ہے دوڑانے سے اس طرف۔ چند عورتیں میں نے دیکھا، میں جدھر یہ تبلیغ کا سلسلہ 3 مدرسوں میں رکھتی تھی، ایک اپنے میں 2 اور مدرسے ہوتے تھے، تو 3 کا سلسلہ جب شروع کیا پریکٹس کے لیے، تو 3 مدرسوں میں وہ ایک ہی لکھ کے تقریر کرتی تھی، تو تبلیغ مجھے کرنی آئے، بولنا مجھے آئے، تو میں نے جو ہے 3 مدرسوں میں یہ سلسلہ رکھا ہوا تھا۔ تو ایسے ہی جو ہے کہ اس طرف جو ہے بچیاں جو ہے اس طرف لانے کے لیے، تو یہ سلسلہ جو ہے آج تک جو ہے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے۔ پھر فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، پس جو لوگ کہ ایمان لائے ساتھ اس کے اور قوت دی اس کو اور مدد کی اس کی۔ فرمایا کہ جو ایمان لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کے ساتھ جو دیا اور اسے عزت دی، اس نبی کو جو ہم نے بھیجا، نبی امی بھیجا، اس کی جو ہے ایمان لائے اور اسے قوت دی اور اس کی مدد کی ہر طرح سے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس آیت میں ایک اور جو فطور عالموں نے ڈالا ہوا ہے اس کا بھی جو ہے کلیئر معاملہ ہو جائے۔ فرمایا کہ اور پیروی کی اس نور کی جو اتارا گیا ہے ساتھ اس کے، اتارا گیا قرآن اتارا گیا، اور اس کو جو ہے فطور ڈال دیا گیا۔ یہ پہلے ہی لفظ کو جو ایمان لا کر پیروی کر کے نور کی صرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے۔ اگر نور تھے تو وہ کھانا کیوں کھاتے تھے، انہوں نے شادیاں کیوں کی، ان کے بچے کیوں ہوئے جو نوری ہیں، فرشتے ہیں، اللہ نے نور سے پیدا کیے ہیں اپنے سے۔ تو نور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، روشنی ہوئی تھے، انہوں نے عالم میں روشنی پھیلائی دین کی۔ تو یہ کہ اس طرح کے وہ نور ہیں، ویسے جسمانی وہ نور نہیں ہے جیسے انہوں نے بنا دیا، فطور دین میں ڈال دیا ہے کہ نور ہے۔ نور کہا گیا قرآن کو، قرآن کا نور وہ پھیلا کر گئے ہیں، روشنیاں پھیلا کر گئے ہیں
کہ یہ نور ہے جو اتارا گیا ہے ساتھ اس کے، تو اس کی پیروی کی جس نے آگے ان کے لیے فرما دیا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، زندگی میں یہی کامیابیاں مراتب پانے والے ہیں، جو کہ یہ جو ہے انہوں نے یہ کام کیے، اپنائے، جو نور آیا، قرآن پاک آیا، اسے پڑھا، اپنے بچوں کو پڑھایا اور اس کے مطابق عمل کیا، جو اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، پردے کے سود سے بچنا، حرام کی چیزوں سے حلال کی چیزیں کھانا، تو وہ جو ہے اپنایا، اس نے پیروی کی، تو یہ لوگ وہی ہیں فلاح پانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہی مراد پانے والے ہیں، یہی کامیابیاں پانے والے ہیں۔ تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ لما جاءت، جب آئے، رسولنا بھیجے ہوئے ہمارے، ابراہیم بالبشرا، ابراہیم کے ساتھ خوشخبری کے، قالوا انا مخلقو، کہا انہوں نے فرشتوں نے بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں۔ خوشخبری یہ دینے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اسحاق علیہ السلام کی۔ قالوا انا مخلقو، بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں، اہلی حاضل القرية، اصل اس بستی کو، ان اخلاہا، بے شک رہنے والے اس کے، کانو ظالمین، تھے ظالم، کالا انا، بڑے حلیم تھے، بڑے دردمند تھے۔ انہیں ساتھ ہی لوط علیہ السلام کا فکر پڑ گیا کہ چاہے پوری بسی ہی الٹانے لگے ہیں لوط سمیت علیہ السلام کے، کہا کہ فرشتوں نے کالا انا وفیہ لوطن، کہا ابراہیم علیہ السلام نے بے شک بیچ اس کے تھے لوط علیہ السلام ہے۔ قالو، کہا فرشتوں نے، نحنو، ہم، عالم، خوب جانتے ہیں، بمن فیہا، جو کہ بیچ اس کے ہے، لانو نجی نجنہ ہو، البتہ نجات دیں گے ہم اس کو، واہلہ، اور اہل اس کے کو، علم رعتا، مگر بیوی اس کی، کانت من الغابرین، کہ ہے پیچھے رہنے والوں سے، بیوی جو ہے ان کا ساتھ نہ دیا، وہی جا کے مردوں کو باہر بتاتی تھی جب کوئی مہمان آتے تھے، اور فرشتوں کا بھی اس نے جا کے بتایا۔ ولما، اور جب ہوا، ان جاءت، اور جب ہوا یہ کہ آئے، رسولنا بھیجے ہوئے ہمارے، لوط علیہ السلام کے پاس، سیئا بہم، ناخوش ہوا ساتھ ان کے، وضاقا بہم، اور تنگ ہوا ساتھ ان کے، زرن، دل میں۔ قالوا لا تخف، اور کہا فرشتوں نے مت ڈر، لا تحزن، اور مت غم کھا، انا منجوکا، بے شک ہم نجات دینے والے ہیں تجھ کو، واخلاقا، اور اہل تیرے کو، علم راتا کا، مگر عورت تیری کو، کانت من الغابرین، ہے پیچھے رہنے والوں سے، انا منزلون، یعنی یہ بھی ان کے ساتھ ہی ہلاک ہوگی، بے شک ہم اتارنے والے ہیں، علی اہلی، اوپر، اہل حاضل کر جاتی، اوپر رہنے والے اس بستی کے، رجزن من السمائی، عذاب آسمان سے، بما کانو یفسقون، باسباب اس کے کہ تھے وہ فسق کرتے، وَلَقَدْ تَرَكْنَا، البتہ تحقیق چھوڑ دی ہم نے، منہا، اس میں سے، آیاتن بیناتن، نشانی ظاہر، لقوم یعقلون، واسے اس قوم کے کہ عقل رکھتی ہے، شعور رکھتی ہے، سمجھ رکھتی ہے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار